afternoon, viewers. Hi, this is Najim Ismail, and you're watching my YouTube channel English with Najim Muluk. तो बाज़तर मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के साथ ही आपके साथ दिखाते होता हूँ, लेकिन आज सोचा ना थोड़ा बहुत हम मोटिवेशन पे बात कर लें, थोड़ा आपके साथ बातें की हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में, यानी what achievements I had and what kind of achievements I will have in my future. तो उन पे बात करने से पहले आपको एक बात मैं शेयर करूँ कि यार अपनी लाइफ में ना सक्सेस आपको चाहिए। आप चाहते हो यार मैं कामयाब हो जाऊँ, आप चाहते हो कि यार मैं एक अच्छा जॉब मुझे मिले, एक अच्छा लाइफ मिले, तो उसको हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको बताया जाता है, क्योंकि आप ही होते हो जो खुद के मुस्तकबिल को, जो खुद के एक कहें कि सक्सेस को हासिल करने में खुद के हेल्प करते हो, क्योंकि नो वन इज देयर टू हेल्प यू आउट। अपने लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो कोई आपको नहीं कहेगा कि यार चलो मैं तुम्हें सक्सेस हासिल करके देता हूँ, नहीं। क्योंकि जब अगर आप कहें कि भाई अब आप खाना खाते हो तो खाने के लिए निवाले के लिए हाथ खुद को उठाने पड़ते हैं, कोई और नहीं उठाता। इसी तरह मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूँ कि भाई एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, तकरीबन 6-8 साल का। तो उसे क्योंकि गरीब था, उसके वालिद साहब बचपन में ही वफात पा गए थे। तो उसको के लोगों ने कहा कि यार अब तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में कोई स्पार्क ही नहीं है, तू कुछ नहीं है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप कहते हो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो दूसरों की बातों पे ज्यादा बिलीव करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लाजमी घर में कोई नहीं था कमाने वाला, तो उसने वो कूड़ा वगैरह कुछ कलेक्ट करता था, उनको बेचता था, एंड ही जस्ट गेव द मनी टू हैंड टू माउथ। ठीक है, उतना पैसा मिलता था उसका गुजारा हो सके। तो एक दिन क्या हुआ, उसने ठान ली कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करनी है। तो स्कूल चला गया, अपने स्कूल में जो पड़ोस में स्कूल था, तो वहां पे गया। क्लास में एक जो बच्चा गरीब है और उसको पहनने के लिए कुछ नहीं, वहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट भी रात में कुछ अच्छे बड़े फैमिलीज के बच्चे आते थे, तो इसमें थोड़ी ना इसमें से थोड़ी स्मेल आती थी। तो लोग इसे नफरत की निगाह से देखने लगे और उसके स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया, कहा कि यू आर नथिंग। क्या कहा कि यू आर नथिंग। आज हमारे एनवायरनमेंट में भी हमें कहते हैं कि लोग यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो कौन होते हमें जज करने वाले? लेकिन हाँ, हम उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ वो कहते हैं हम कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हम में कोई जज्बा नहीं है, हम मान लेते हैं। तो उसी तरह उस बच्चे ने मान लिया मैं गरीब हूँ, फिर गया स्कूल में, तो स्कूल वालों ने उनको निकाल दिया। उसको खुद पे आई तो उसे तकलीफ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जब उसने सोचा कि यार मैं अपने मेरी वालदा बूढ़ी है तो उसके थोड़ा हेयर ड्रेसर के पास लेके जाऊं और थोड़ा उसके हेयर सेटिंग वगैरह करवा लूं, तो वो अपने वालदा को लेके गया किसी हेयर ड्रेसर की शॉप के ऊपर। तो उस हेयर ड्रेसर ने इनको गेट से अंदर भी नहीं छोड़ा, यानी वो इतना इनसे नफरत करते थे लोग कि कोई इससे अपने दुकान के अंदर नहीं छोड़ जाता इन्हें, बिकॉज दे वर क्वाइट पुअर, वो बहुत गरीब थे। तो जब उसने अपनी माँ की तजलील होते हुए देखा तो उसने ठान लिया मैंने करना है। अब घर में कुछ नहीं, वालिद साहब भी नहीं, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और उसने वो ठान ली कि मुझे करना है। आजकल ना हमारे यहाँ लोग जजमेंटल बने हुए करते हैं, तो मैं उनसे भी थोड़ा मुखालिफ होगा थोड़ी देर के बाद। तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने कुछ करना है। तो वो गरीब था, तो उसने ज्यादा दिन रात एक करके मेहनत करने लगा। तो वो कूड़ा वगैरह उठाता था, तो जब फिर उसने कहा प्रिंसिपल को कि मैं यहाँ पे स्कूल में जो है मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह दूंगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ आप पेजेस देना जो वहाँ पे बच्चे पहनते थे पढ़ने। तो वो वहाँ पे जाता था और वहाँ पे वो पेजेस वगैरह उठाता था और वहाँ पे वो पढ़ने लगा। तो वहाँ पे वो एक टीचर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। एक टीचर थी जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया उसे, तो उसे पढ़ाने लगा। और एक दिन क्लास में टेस्ट हो रहा था,
تو اس کا وہی کام تھا اس مراحل کا کہ جھاڑو وغیرہ دینا کلاس میں اور وہاں پہ صفائی وغیرہ کرنا. تو کلاس روم میں ایک ٹیچر نے سوال پوچھا تو اس کلاس میں کسی کو بھی وہ سوال کا جواب اس کے سوال کا جواب نہیں تھا, لیکن اس نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ میں اس کا جواب بتاؤں. تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ. تو اس نے جواب دیا. تو اس کے ذہانت پہ اس کے حاضر جوابی پہ کلیپنگ ہوئی اور اس نے صحیح جواب دیا تھا تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو اس ہیڈ ماسٹر نے کیا کیا اسے اسکول میں ایڈمیشن دے دی. تو اس کا تو وہی کام ہوتا تھا, ایڈمیشن تو چل رہی تھی لیکن شام کو اس کو 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ ٹیچر پڑھاتا تھا اور اس میں وہ سلولی گریجولی جو اپنے انگلش یا اپنے جو چیزیں ہیں جو سبجیکٹس ہیں ایجوکیشن کو اچھا کر رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے جب اس نے 12th یا گریجویٹ ہو گیا تو کسی کمپنی میں گیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی. تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی دی سی ای او آف دس کمپنی. اب وہ غریب بچہ وہ تھوڑا بڑا ہوا, اس نے اپنی ڈگری حاصل کر لی اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کمپنی کا مالک بننا چاہتا ہوں. جس کمپنی نے اسے جاب دینے کے لیے گیا اور اس میں شاید وہ کیپیبلٹیز بھی نہیں تھی لیکن اس کا ایک ویژن تھا کہ مجھے لائف میں کچھ کرنا ہے. اس کا ایک ویژن تھا کہ یار میرے والدہ کو جو تذلیل کی گئی مجھے کچھ کرنا ہے تاکہ دوبارہ ایسا کوئی ٹائم نہ آئے. تو اس نے کہا کہ یار سی ای او تو اس کمپنی کا بنے گا, کیا خاصیت ہے تم میں؟ اس نے کہا سر جب میں کام کروں گا تو دیکھتے ہیں. تو اس کے اس کانفیڈنٹ لیول کے اوپر اسے اس میں جاب ملی. وہ وہاں بھی دن رات ایک محنت کرنے لگا اور فائنلی ود ہارڈ اسٹرگلز وہ سی ای او بن گیا اس کمپنی. اور تو جب وہ سی ای او بنا تو اس علاقے میں جہاں پہ اسکول اور ہیئر ڈریسر کا شاپ تھا وہ اس کے انڈر تھا, وہ سارا کچھ اس کے انڈر میں تھا. کہ یار اب وہ پریشان ہو گئے, بھائی یہ وہی بچے جس کو ہم اپنی دکان میں نہیں چھوڑتے تھے, یہ وہی بچہ جیسے ہم اسکول میں نہیں دیتے تھے, ایڈمیشن نہیں دیتے تھے, تو وہ اب کیا کریں, اس کو ہم کیسے اس سے کیسے ہم ڈیل کریں گے. تو جب یہ وزٹ پہ گیا انہیں علاقے میں, he was the richest one in that society, he was the one who had a lot of money at the time. وہی بچہ, کوئی غریب بچہ جس نے بچپن میں کہا کہ میں نے کچھ لائف میں اچیو کرنا ہے, میں نے کچھ لائف میں بننا ہے, اور وہ بن کے دکھایا. وہ سی ای او اس کمپنی کا بن گیا اور ایک ریچسٹ پرسن بنا اس سوسائٹی میں. کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں, صرف ایک چیز تھا اس کے پاس, جنون. اس کے پاس ایک بلیف تھا کہ میں نے لائف میں کچھ اچیو کرنا. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز ہوتا نہیں ہے. ہم تھوڑا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 10 لوگ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں کہ تو نہیں کر سکتا, تجھ میں یہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ 2 سال لیٹ سے پڑھ جائے, ابھی پڑھاؤ گے, اب پڑھ کے کیا کرے گا. ہم کیوں لوگوں کو سنتے ہیں, ہم کیوں لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں نوکری دیں گے؟ کیا وہ ہماری لائف کو اچھا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ کے لائف کو آپ اچھا کرو گے, آپ کے لائف کو آپ بہترین بناؤ گے, کوئی اور نہیں بنائے گا. لوگوں کے ججمنٹس کے اوپر نہیں جائیں. تھوڑا محنت کر لے یار, سی ایس ایس کر لے. سی ایس ایس کے اگر آپ جائیں سی ایس ایس کریں یا کوئی اچھی 17-18 گریڈ کی جاب لے, وہاں پہ فیسلٹیز کو تو سوچیے یار. 8-10 سال محنت کرنی ہے, زیادہ نہیں. گریجویشن کر لے, اچھی نوکری کے پیچھے جائیں, انشاءاللہ محنت کرے, ڈے نائٹ ایک کرے, پھر تو آپ کو نوکری جب ملے 17-18 گریڈ کی جب جاب ملے تو وہاں پہ گورنمنٹ کی گاڑی الگ, آپ کو فیسلٹیز بتاؤ, اچھی خاصی سیلری, اچھا خاصا پیسہ, بینگلور, لیجس لائف, ساری عمر ریسٹ میں سکون کی زندگی گزارے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں یار, ساری عمر اب مجھے مزدور ہو کے رہنا ہے, ساری عمر مجھے غریب ہو کے رہنا ہے, یا ایک اچھا خاصا پرسکون زندگی جینا. تو میں بات کر رہا تھا اس کا کہ جب وہ اپنے علاقے میں اسی اسکولوں میں گیا تو اس نے پہلے تو وہاں پہ جو بھی ایجوکیشن کی چارجز تھی وہ فری کر دی. اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ اب جو بھی ایجوکیشن ہوگا فری ہو جائے گا. تو وہ ایک بندہ نکلا, جب اس نے ایجوکیشن فری کی تو غریب بچے آنے لگے,
اور اس نے بچوں کو سپورٹ کرنے لگا، کیونکہ اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو بچہ آئے گا پڑھے گا، جو غریب بچہ ہوگا اس کے، جو بچہ پڑھے گا اس کے چارجز، ایجوکیشن کے جو ایکسپینسز وہ سارے کمپنی اٹھائے گی۔ تو اس کے اس سٹیپ نے اور ہزاروں کی تعداد میں بچے نکالے، اور سلولی گریجولی وہاں پہ تعلیم کا نظام اچھا ہونے لگا، ایجوکیشن اچھا ہونے لگا، بچوں میں شعور آنے لگا، اینڈ دے بیکیم، ہی چینج دی ڈیسٹینیشن آف دی پیپل۔ تو آپ نے بھی ایسا بننا ہے، آپ نے بھی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، لوگوں کے پیچھے نہ لگے، خدا کا واسطہ اپنے ایجوکیشن پہ ٹائم دے، اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنائیں، کل سے بہتر بنائیں۔ بل گیٹ کہتے ہیں کہ if you born poor it's not your fault۔ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہو، آپ کسان کے گھر میں ہو، آپ کسی دھوبی کے گھر میں ہو، you born poor it's not your fault۔ But if you die poor, that's mistake of you۔ تو تھوڑا محنت کریں، اپنے دن رات کو ایک کریں، محنت کر کے نکلیں، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کریں، اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کریں، نہیں تو کوئی you have life to choose۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے ایک اچھا انسان بن کے اپنی زندگی گزارنی ہے، یا جو لوگوں کے تانوں کو دیکھ کر اپنے راستہ بدلنا ہے۔ لوگ کیا سوچتے اس میں آپ کو کیوں فرق پڑے؟ نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کا کام ہی سوچنا، باتیں کرنا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ بھی اگر ہم سوچیں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تو برائے مہربانی اپنے ایجوکیشن کی طرف تھوڑا محنت کریں، اور اپنے ٹائم کو یہ فالتو چیزوں کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ امید ہے کہ میرے ان باتوں میں کچھ تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا، کچھ تو آپ کا ضمیر جگا ہوگا۔ تو برائے مہربانی اپنے کمنٹس دے نہ دیں، مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں، آگے بڑھیں، آگے سکسس کی طرف جائیں۔ لوگوں کو چھوڑیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اسپیشلی میں اپنے سوسائٹی والوں کو کہوں گا برائے مہربانی اپنے بیٹیوں کو پڑھائیں، کیونکہ ایک بیٹی پڑھتی ہے تو ایک گھرانہ پڑھتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان کو ایجوکیٹ کریں، اپنے ٹائم کو بلا وجہ ضائع نہ کریں، پڑھیں۔ اور if you do study، اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں تو ایک گھر سنورے گا، ایک گھر سنورے گا، ایک خاندان سنورے گا، ایک خاندان سنورے گا، ایک قوم سنورے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنے جو ہے گولز اور اچیومنٹ کی طرف جائیں گے اور ایک سکسیسفل لائف حاصل کریں گے۔ تو تھینک یو۔